الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ حاضر ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ پر، اور آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی عجائب القرآن سیریز سے، جی ہاں، اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں آج کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا یہ چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری آنے والی مزید دین سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا تعجب خیز واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں بیان فرمایا ہے۔ یہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پر یقین پختہ ہو، اور جو واقعات و حالات و واقعات پچھلے ادوار میں پچھلی امتوں کے اللہ تبارک و تعالی بیان اس لیے فرماتا ہے کہ آنے والے لوگ، آنے والے مسلمان ان واقعات سے ہدایت حاصل کر سکیں، ان واقعات سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آئیے آج کے باقاعدہ طور پر واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانے کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا الگ اعلان بہت سے لوگوں کے سامنے، جو مخالف تھے ان کے سامنے کرتے تھے، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اعلان توحید کس طرح کیا، اور اپنی قوم کو تبلیغ کس طرح کی، اور اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح معاملات کیے۔ تو ناظرین کرام، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ نمرود بن کنعان، جی ہاں، یہ بادشاہ ہوتا ہے اس زمانے کا، اور یہ بڑا جابر بادشاہ ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے تاج پوشی کا جو رواج ہے وہ قائم کیا۔ یعنی اس سے قبل، اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے وہ تاج نہیں پہنا کرتے، جو سروں پہ تاج پہنا جاتا ہے وہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ تو نمرود بن کنعان ہی تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے سر پر تاج سجایا، اور یہ اتنا جابر بادشاہ تھا کہ یہ زبردستی اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی پرستش کرانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اور اس کا جو محل تھا، اس کے محل میں ناظرین کرام کاہنوں کا اور نجومیوں کا تانتا بنا رہتا تھا، وہ بڑے مقرب تھے اس کے، اور ہر وقت اس کے جو ہے محل کے اندر موجود رہتے تھے۔ ایک رات ناظرین کرام یہ سوتا ہے اور اس کو ایک خواب آتا ہے، اور یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، زہرہ یمشکری ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اس ستارے کی روشنی سے چاند اور سورج اور دیگر ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دم اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے کاہنوں اور نجومیوں کے سامنے اپنا خواب رکھتا ہے تاکہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے۔ تو جب یہ اپنے کاہنوں کے سامنے، نجومیوں کے سامنے یہ خواب رکھتا ہے تو کاہن اور نجومی جو اس کو اس خواب کی تعبیر دیتے ہیں، اس سے یہ بڑا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تعبیر کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نجومی اور کاہن اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری سلطنت میں، تمہاری بادشاہت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے فرزند کے پیدا ہونے سے تمہاری جو بادشاہت ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گی۔ وہ جو خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند سورج نکل رہا ہے، کہ سورج کی وجہ سے چاند اور ستارہ نکل رہا ہے، اور ستارے کی روشنی میں چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے، تو یہ ایک فرزند تھا، ستارہ فرزند کی معنی تھا کہ تیری رعایا میں، تیری سلطنت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا
کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد تیری بادشاہت کو زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد یہ احکام صادر کرتا ہے، احکامات صادر کرتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ کوئی سی بھی ہو 144 کا نفاذ کر دیتی ہے کہ جی 3 سے زیادہ 2 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اگر کوئی کھڑا ہوا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اسی طرح کے نفاذ قانونی جو احکامات تھے وہ لوگ پہلے بھی جو ہے نافذ کیے، صادر کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک قانون نافذ کرتا ہے کہ جی میری شہر کے اندر جتنے بھی بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ شوہر اور مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی آپس میں تعلقات نہ رکھیں، آپس میں نہ ملیں۔ تو ناظرین کرام اسی طرح ہوتا ہے، قانون کا نفاذ ہو جاتا ہے، سینکڑوں کے قریب بچے ناظرین کرام قتل کر دیے جاتے ہیں، ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، باپوں سے ان کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہیں، تقدیرات ہوتی ہیں، ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ان کو نافذ ہونا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اسی دوران ایک فرزند پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فرزند پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا نام ہے، جو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ اس خوف سے کہ کہیں نمرود بن کنعان میرے فرزند کو بھی قتل نہ کر دے، وہ آپ اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور کہیں اپنے شہر سے پہاڑ کے ساتھ غار کے اندر لے جا کے چھپا دیتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہیں آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 7 سال کا عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، 17 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں ہی نشو و نما پاتے رہے۔ زمانہ چلتا رہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں اور پھر اعلان توحید علی الاعلان کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک موقع ایسا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کی قوم اس وقت، جو ان کی قوم ہوتی ہے وہ ستارہ پرست ہوتی ہے، ستاروں کو پوجا کرتی تھی۔ رات ہوتی ہے تو ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، زہرہ یا مشتری، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اتنے بہترین انداز میں، مدلل انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اتنے نفیس انداز میں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ میری قوم، یہ جو ستارہ طلوع ہوا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ تو جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ستارہ ڈوب جاتا ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہے، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ پھر چاند طلوع ہوتا ہے، آپ پھر فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یہ چاند اس سے بڑا ہے، اس کی روشنی بھی بڑی میٹھی ہے، کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن کچھ دیر بعد جب چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں جو ہے گمراہوں میں مبتلا ہو جاتا، گمراہوں میں سے ہو جاتا، تو لہٰذا اس کی بھی تردید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام دن ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دلیل دیتے ہیں کہ ہاں یہ سورج نکل رہا ہے، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کی روشنی تو بہت ہے، یہ ہے بھی ان سب سے بڑا، کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو حضرت ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں حضرت اپنی قوم کو یہ باور کراتے ہیں کہ میری قوم میں جو چیز ڈوب جائے اس کو میں اپنا رب کیسے مان سکتا ہوں؟ میں بیزار آتا ہوں ان تمہارے جھوٹے خداؤں سے کہ جن کو تم نے میرے رب، میرا وحدہ لا شریک جو میرا رب ہے اس کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ میں ان کی پرستش سے، پوجا سے بیزار آتا ہوں۔ میں اپنی اٹینشن، میں اپنا جو سر ہے ایک وحدہ لا شریک کی طرف جھکاتا ہوں۔ یہ ناظرین کرام جب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگتی ہے۔ جب جھگڑتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہ فرماتے ہیں کہ تم
ان جھوٹے خداؤں کے لیے میرے وحدہ لا شریک کے خدا کے معاملے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ یاد رکھو تم تمام لوگ بھی یکجا ہو جاؤ اور تمہارے یہ باطل خدا بھی یکجا ہو جائیں، میرا رب اگر نہیں چاہے گا تو تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگو، بھول جاؤ ان جھوٹے خداؤں کو۔ ناظرین کرام دیکھا آپ نے اتنے بہترین انداز میں آپ علیہ السلام نے مجمع عام کے سامنے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آپ نے توحید کا اعلان کیا، یہ وحدہ لا شریک کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اس بہترین واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس تعجب خیز واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 79 کے درمیان بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیات پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک ستارہ رآ دیکھا، کوکبن کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کہ رآ کوکبن ایک ستارہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، اپنی قوم سے۔ پھر آپ نے فرمایا فلما افلا قال لا احب الافلین، فلما پھر جب افلا وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا لا احب الافلین، کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوتا ہے پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو پھر اس طرح بیان فرماتا ہے چاند کے طلوع ہونے والے حصے کو، کہ فلما رأى القمر، کہ آپ نے جب دیکھا رأى دیکھا القمر چاند کو، بازغا قال ھذا ربی طلوع ہوتا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، کہ جب وہ ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں تم لوگوں کی طرح گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج والے واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورج ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي فلما افلت قال اني بريء مما تشركون، کہ آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب گیا وہ میرا رب نہیں ہو سکتا اور میں تم لوگوں کی طرح مشرکین میں سے نہیں ہوں کہ تم میرے رب کے ساتھ ان باطل خداؤں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ارے میں نے تو اپنے سر کو جھکایا اس رب کی طرف کہ جس کو تم نے ان تخلیقات کو، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے تخلیق فرمایا، سورج چاند ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے تخلیق فرمائے تاکہ انسان ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم کے لوگوں میں ان لوگوں سے بیزاری جو ہے ظاہر کرتا ہوں اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس رب کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنی بندگی کو جھکاتا ہوں کہ جس رب نے ان تمام چیزوں کو فطر السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، میں اس رب کی طرف اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ تو آؤ تم بھی میرے ساتھ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، چھوڑ دو ان باطل خداؤں کو۔ تو یہ تعجب خیز واقعات ہیں ناظرین کرام جو میں نے آج اپنی عجائب القرآن سیریز سے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے کچھ درس ہدایت بھی ناظرین کرام ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کتنے بہترین انداز میں، مدلل انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اب ان لوگوں کو یہ سبق ہے جو آج کے علماء کرام، جو آج کے مولوی ہیں، آج کے مدرسین ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے درس ہدایت ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کبھی سختی نہ کیجیے، احسن طریقے سے، احسن انداز میں اپنی بات کو پہنچائیے۔ احسن انداز میں اپنی بات پہنچائیں گے تو آپ کی بات کو سامنے والا احسن طریقے سے سیکھ سکے گا۔ تو یہ درس ہدایت تھا۔ آئیے ناظرین کرام انہی الفاظ سے آج کی اس تعجب خیز واقعے کو کا اختتام کرتے ہیں کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے،
اس چینل کو لائک کیجیے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔